قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتے ہیں قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا تجھے اس بات کی فکر ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی تیاری کیا ہے۔ کہنے لگا جی کوئی اچھی تیاری تو نہیں ہے، بس ایک بات ہے کہ مجھے اپنے اللہ اس کے رسول سے محبت بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تجھے محبت ہے تو پھر تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ کتنا مختصر طریقہ ہے، کتنا مختصر راستہ ہے۔ آپ ایمان لائیں، اسلام لائیں، ایمان لائیں، پھر آپ اچھے کام کریں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے نبیوں کا ساتھ، پھر آپ جنت الفردوس کا مطالبہ کریں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو گیا تو پھر اور کیا پیچھے رہ جائے۔ صحابہ کرام کو پوری شریعت میں کسی آیت اور حدیث کو سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ المرء مع من احبہ، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ کوئی پیسہ خرچ نہیں آتا، ہاں محبت ہی کرنی ہے نا، کوئی بل نہیں آتا، کوئی بہت بڑی محنت نہیں آتی کہ آپ اپنے اللہ اس کے رسول سے محبت کریں۔ اور یاد رکھو محبت ہو یا کوئی اور کام ہو، نماز ہو یا روزے ہوں، ہر چیز میں اعتدال ضروری ہوتا ہے۔ محبت کفر بھی کروا دیتی ہے، شرک بھی کروا دیتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کے شرک کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ جیسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے ویسی محبت کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ محبت شرک کروا دیتے۔ جب مخلوق میں کسی کی محبت حد سے بڑھ کر ہوگی تو آگے تو حد کے بعد تو رب کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ جب مخلوق کی حد تک جتنی محبت ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہوگی تو وہ اللہ والی محبت ادھر چلی جائے گی۔ فرمایا وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور شریک ٹھہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مخلوق سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ کا حق ہے۔ بیوی سے محبت بیوی جیسی، والدین سے والدین جیسی، مومنوں سے مومنوں جیسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی ان کے لائق ہے، اور رب ذوالجلال سے محبت جتنی ان کے لائق۔ کہتا جی کوئی زیادہ نیکیاں تو نہیں کی، قیامت کی تیاری زیادہ تو نہیں کی، بس مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ جب صحابہ اکرام نے سنا کہ جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ ہوگے، بڑے خوش ہوئے۔ لیکن یہ محبتیں بالکل مفت نہیں ہوتی۔ محبت عبادت ہے، محبت کفر ہے، محبت شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں مخلوق سے محبت کرو گے اتنی جتنی رب کا حق ہے، کفر اور شرک ہے۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو گے ڈائریکٹ جنت میں اعلیٰ مقام، نبی کا ساتھ علیہ السلام۔ محبت ایمان ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک ماں باپ بیٹے بھائی سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہیں کرتے اس وقت تک تمہارا ایمان درست نہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، تمہارے بھائی بہن، تمہارے ماں باپ، بیوی، کنبہ، قبیلہ، گھر بار، کاروبار، بنگلے، کوٹھیاں، یہ سب کچھ اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ محبت مومنوں سے ہو تو بھی بڑی عظیم عبادت ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات دھوپ میں ہوگی، ننگے دڑنگے دھوپ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اتنے میں اللہ کا اعلان ہوگا این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ یا اللہ ان کو کیا کہنا ہے؟ کہا الیوم اذلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے عرش کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے۔ 50,000 سال لوگ دھوپ میں رہیں گے اور آپس میں مومنوں سے محبت کرنے والے سائے میں رہیں گے۔
بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ یہ نہیں کہے گا ہر سال حج کرنے والے ادھر آؤ، پہلی صف کے نمازی ادھر آؤ، بلکہ کیا فرمائے گا؟ جو آپس میں ایمان کی وجہ سے محبت کرتے تھے، چمڑی کی رنگت کی وجہ سے نہیں، قد کاٹ اور شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، پائی پیسے کی وجہ سے نہیں، اختیارات اور ایم این اے ایم پی اور وزیر اور گورنر ہونے کی وجہ سے نہیں، محبت کرتا ہے صرف اللہ کی وجہ سے۔ شکل بھلے اس کی جیسی بھی ہے، مگر مجھے اس سے محبت ہے اس لیے کہ یہ اسی رب کی عبادت